الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم آج پھر اپنی اس مجلس میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ہمارے ایمان کا تذکرہ ہے، ایمان کا مذاکرہ ہے۔ فرمایا گیا کہ ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ایمان کے مذاکرے کے لیے صحابہ کرام ایسی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے اور قرآن مجید کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ موضوع میرے ذمے ہے، اس پہ میں گفتگو کرنے کا آغاز کرتا ہوں۔ تو اس کو میں بیان کرنے کے لیے کچھ مثالیں عرض کروں گا، تو ان مثالوں کو سمجھ کر ہم امت محمدیہ کی فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری چھوٹی سی بھی کوئی مجلس ہو، محفل ہو، کہیں گٹھ جوڑ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا جو خصوصی مہمان ہوتا ہے، جو ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے، ہمیں بہت پیارا ہوتا ہے، ہم اسے تقریب کے آخر پہ دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرے میں ہم نے دیکھا ہوگا، ہم اکثر جاتے رہتے ہیں محافل پہ، مجالس پہ، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو خصوصی بیان ہے اس کی دعوت ہم ہمیشہ آخر میں دیتے ہیں۔ تو یہی مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مہمان خصوصی کے طور پر آخر میں مبعوث فرمایا، وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو اسی طرح امتوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ امت آخری امت ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ بھی مہمان امت ہے، یہ بھی بڑی خیر والی، برکت والی، فضیلت والی امت ہے۔ تو آپ نے، اگر ایک اور مثال میں عرض کروں گا، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم کسی قریبی کے پاس جاتے ہیں، اپنے کسی عزیز کے پاس جاتے ہیں، کسی محبوب کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ پیارا ہو، تو ہم اگر اس کے لیے کوئی چیز لے کر جانا چاہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین لے کر جائیں۔ اگر فرض کریں ہم پھل لینے گئے ہیں تو پھل میں بھی دیکھیں گے کہ کون سا پھل بہترین ہے، اور پھر اس بہترین پھل میں بھی دیکھیں گے کہ کون سا پھل ایسا ہے جس پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ پھر جب ہم بہترین چن لیں گے وہ لے کر جائیں گے۔ تو یہی مثال اس امت کی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو یہ امت عطا فرمائی ہے، یہ چنی ہوئی امت ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا، تو اس میں اس امت کو چنا گیا، اور پھر اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا گیا، بھیجا گیا، یہاں بھیجا گیا۔ ہم سب الحمدللہ امت محمدیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، وہ بہترین امت ہیں۔ ایک اور مثال میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ مثال ہے کہ ایک مالک ہے، اس نے کوئی کام کروانا ہے۔ ایک مالک ہے، اس نے کوئی کام کروانا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کام اس نے کہا کہ فجر سے لے کر مغرب تک کا کام ہے۔ وہ مزدور ڈھونڈنے لگ گیا، تو ایک مزدور ملا، طے پایا کہ 1 دینار جو ہے وہ مزدوری ہوگی، اور میں فجر سے لے کر مغرب تک کام کروں گا۔ وہ آتا ہے، اپنے کام میں لگ جاتا ہے، لگتا ہے ایسا مصروف ہوتا ہے کہ ظہر کے وقت تھک جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے کام کہا تھا، ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق مجھے مغرب تک کام کرنا تھا، لیکن اب میری بات ہو چکی ہے، آپ میری طرف سے معاہدہ ختم سمجھیں، میں مزدوری کا تقاضا بھی نہیں کرتا۔ لیکن جو مالک تھا وہ بڑا شفیق تھا، مالک نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو نے کام تو کیا ہے، تھک گیا، انسان ہے، تھک جاتا ہے، چل تو 1 دینار لے جا۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرے کی تلاش میں گیا، دوسرے سے معاہدہ یہی طے پایا کہ 1 دینار دوں گا اور تو نے آ کر مغرب تک مزدوری کرنی ہے۔ تو وہ مزدور دوسرا آتا ہے، دوسرا مزدور بھی لگا رہتا ہے کہ عصر کے وقت آ کے اس کی بھی بس ہو جاتی، اور وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے معاہدہ ختم سمجھیں، میں مزید کام نہیں کر سکتا، چاہیں تو مزدوری نہ دیں۔ لیکن مالک نے جس طرح پہلے شفقت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح اب بھی مالک کہتا ہے چل کوئی بات نہیں، تو تھک گیا، یہ لے پوری مزدوری لے کر چلا جا۔ اب پھر ایک مزدور کو ڈھونڈا اس نے کہا کہ عصر سے مغرب تک کام کرنا ہے، 1 دینار دوں گا۔ تو عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت مختصر سا ہوتا ہے، اس میں وہ بندہ آیا، اس نے کام کیا،
اور مالک جو ہے وہ کام کو دیکھ کے خوش ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا کوئی بھی کام اس کی مرضی کے مطابق جب مکمل ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس مالک نے کیا کیا، 1 دینار تو دیا ہی دیا، 2 دینار اور بھی دے دیے کہ اس کے کام کی خوشی میں۔ اب جو پہلے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تو 1 دینار دیا، اس کو 3 دے دیے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ تو مالک کہتا ہے کہ تم اس ایک کے بھی حقدار نہ تھے معاہدے کے مطابق، لیکن میں نے تمہیں دیا، اور میری مرضی میں جسے چاہوں جتنا دے دوں۔ تو اب اگر ہم اس مثال کو باقی امتوں اور امتی محمدیہ پہ لائیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی امتوں پر کام کی سختی بھی دی، کام کا وقت بھی زیادہ لیا، اور ان سے مشقت بھی بھرپور کروائی، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو ان کے اجر سے زیادہ عطا فرمایا۔ لیکن جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ ہے، اس پہ اللہ کا فضل، کرم، احسان دیکھیں کہ وقت بھی مختصر، مشقت بھی مختصر، اور انعامات کی بھرمار۔ وقت بھی مختصر، مشقت بھی مختصر، اور انعامات کی بھرمار۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی مثال ایسی ہے جس طرح بارش ہو۔ اگر ہم دیکھیں جو بارش ہوتی ہے تو بارش کے اندر پورا علاقہ جہاں ہو رہی ہو وہ پورا سیراب ہوتا ہے، قطرہ قطرہ گرتا ہے اور مسلسل گرتا ہے، جگہ جگہ مکمل جو ہے ہر جگہ گرتا ہے۔ تو یہی مثال اللہ کے فضل، رحمت، کرم، احسان، شفقت کی ہے کہ یہ امت مسلمہ پر اسی طرح اللہ کی عافیت، مغفرت، انعامات، رحمتیں، شفقتیں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برستی رہتی ہیں۔ پھر اسی حدیث کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے پہلے والے زیادہ فضیلت والے ہوں گے یا بعد والے فضیلت والے ہوں گے۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بتائی کہ یہ نہ سوچنا بعد والے کہ ہم پہلے ہو جاتے تو نبی کی زیارت بھی کرتے، نبی کی جماعت بھی بنتے، اور باقی ائمہ کرام، صلحاء ان کی جماعت میں ہوتے، تو وہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ بہتر تھے، ہم بہتر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ پہ اپنے کرم کی بارش فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد والے جو ہیں وہ تھوڑے ٹائم کے اندر، تھوڑے مشقت کے اندر، تھوڑے وقفے کے اندر وہ والی فضیلت حاصل کرنے جو بڑوں نے حاصل کی۔ تو کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر خاص عنایت، خاص کرم، خاص فضل فرمایا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العزت کے احسانات میں اپنے آپ کو لت پت دیکھے کہ میں کہاں ہوں، میری اوقات کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نوازشات، رحمتیں اور کرم کتنا ہے۔ اب ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ کروں گا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، اے امت مسلمہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تأمرون بالمعروف تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر اور روکتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ فضیلت قرآن پاک میں ارشاد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر والی امت ہو، تم چنی گئی اور سب سے اعلیٰ امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تأمرون بالمعروف تم حکم کرتے ہو نیکی کا، لوگوں کو کہتے ہو بھلے کاموں کی طرف آؤ، وتنہون عن المنکر اور برے کاموں سے روکتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ غلط راستہ ہے، اس سے رک جاؤ، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے اس امت کی فضیلت جو ہے ایک اس وجہ سے بھی ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ امت کی اصل فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس کو وہ کام دیا گیا ہے جو اللہ پہلے نبیوں کو عطا کیا کرتے تھے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کس کا کام تھا؟ انبیاء کا کام تھا۔ انبیاء آتے ایک مخصوص طبقے کے اوپر، مخصوص قوم کے اوپر، مخصوص قصبے کے اوپر، مخصوص گاؤں، مخصوص شہر آتے، اپنا کام کرتے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے، برائی سے روکتے، اللہ پر ایمان لانے کا کہتے، جو مان لیتا اللہ کامیاب کر دیتے، جو نہیں مانتا اللہ ہلاک کر دیتے۔
تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کو یہ کام دیا گیا، اب یہی کام امت مسلمہ کے ہر فرد کو دے دیا گیا، اب وہ آسانی سے اپنا یہ کام کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر ہمیں پیدا فرمایا جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا آسان ہو گیا، آپ یہاں بیٹھیں اپنی جو ہے بات پہنچائیں لوگوں تک، بڑے ذرائع ہیں۔ تو ہر شخص کے اوپر اصل اپنی فضیلت کا، اپنی اہمیت کا، اپنے بہترین امت کا ثبوت یہ دینا چاہیے کہ وہ اپنی طاقت، اپنی استطاعت سے بڑھ کر یہ کوشش کرے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ پر اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو مضبوط کروں، اللہ کے حکموں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کروں۔ اور ایک اور اللہ رب العزت نے اس امت کو جو ہے فضیلت یہ عطا فرمائی کہ یہ امت چاہے گناہ کرے، اللہ رب العزت کے عمومی عذاب سے بچی رہے گی۔ پرانی قوموں کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے نصیحت فرمائی اور مختلف واقعات کے ذریعے، مختلف قوموں کے حالات کے ذریعے یہ بتایا کہ ان پر کس طرح عذاب نازل ہوا اور اس عذاب کی سختی کیا تھی۔ ہم تو اس چیز سے بے خبر ہیں، اللہ جانے، لیکن اس عذاب کی سختی کو سمجھنے کے لیے ہم یہ مثال لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم عاد اور سمود کی بستیوں سے گزر ہوا تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جلدی نکلو۔ کہاں کتنے عرصہ پہلے وہاں پہ عذاب اللہ رب العزت کا نازل ہوا، لیکن نبی یہ احتیاط فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جلدی جلدی گزرو، کہ کیا پتہ یہاں عذاب کے آثار ابھی بھی موجود ہوں اور ہم اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا اس امت پر یہ بھی بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت اسے عمومی عذاب سے بچا کے رکھیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کو جو ہے ہم چھوٹے عذابوں سے گزاریں گے تاکہ یہ بڑے عذاب سے بچ سکیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العزت کے جو ہے تابع کریں اور اللہ رب العزت کے عذاب سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اس امت پر کرم کی مثال میں یہ دوں گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ ایک نیکی لے کر آؤ گے تو میں تمہارے لیے اس جیسی 10 دوں گا۔ اگر تم ایک نیکی لے کر آؤ گے تو تمہیں میں 10 دوں گا، اور اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے گا تو اس کا ایک ہی گناہ شمار ہوگا، اور اسی وقت گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ بندہ مومن نے گناہ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا کہ یہ تو مجھ سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، غلطی ہوگی، تو اس غلطی کو وہ درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے عرض کرتا ہے یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے۔ اگر بندہ اس عمل سے گزر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا گناہ لکھتے ہی، اور اگر بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اس پہ بار بار اس کی تکرار کرتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، دل میں اس کے ڈر نہیں پیدا ہوتا، تو اب اس کا وہ گناہ لکھ دیا۔ تو یہ بڑے فضل کی، کرم کی، عنایت اور مہربانی کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو میرا موضوع تھا وہ تھا کہ قرآن مجید کو، دوسری قرآن مجید کی جو ہے نا وہ کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید جو ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اور یہ جو ہے عالمگیر کتاب ہے، ہر معاشرے کے لیے، ہر دور کے لیے موزوں کتاب ہے۔ ہر دور کا ہر کوئی جو طلب رکھتا ہو قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے، اس کا ذکر کر سکتا ہے، اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کو جو ہے بہت فضیلت حاصل ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ حاصل ہے کہ اسے ہمارے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو جو ہے انسان اس کا موضوع قرار دیا ہے۔ تو جو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں نا، سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور قرآن پاک کا موضوع بھی انسان ہے۔ مطلب یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے معاشرے سے، ہماری دنیا سے، ہمارے اس عالم سے بالکل مطابقت رکھتی ہے، جس کا موضوع ہی انسان ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ عربی جو ہے وہ بڑی بہترین زبان ہے، جس کے بارے میں ہم ایک بات کے کئی موضوعات نکل سکتے ہیں،
تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی کافی باتیں ایسی ہیں جن کو سن کر، جن کو سمجھ کر ہم بہت سے پہلوؤں میں اپنے لیے رہنمائی اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا۔ دیکھیں اس قرآن مجید کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے اور جب تک دنیا رہے گی، اللہ رب العزت اس کے جو ہے زیر زبر میں بھی فرق جو ہے وہ آنے نہیں دے۔ اللہ رب العزت کا جو ہے یہ وعدہ ہے، اللہ رب العزت کا اس قرآن کریم کی فضیلت میں یہ بیان ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو باقی آسمانی کتابیں یا صحائف تھے، ان کی جو زبانیں تھیں یا تو اب وہ سرے سے ختم ہو چکی ہیں، یا اگر کہیں ہیں بھی تو ان کی جو ہے وہ حالت تبدیل ہو چکی ہے، وہ قائم نہیں رہ سکی۔ تو اور قرآن مجید جو ہے یہ اس وقت نازل ہوا ہے جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اب تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پہلے انبیاء آتے تھے، قومیں آتی تھی، اللہ رب العزت ان کے وقت کے حساب سے جو ہے حکم نازل فرماتے رہتے تھے، ان کو باتیں جو ہیں وہ سمجھاتے رہتے تھے، لیکن جب قرآن کریم آیا، قرآن کریم مکمل ہوا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو قرآن مجید ہے یہ تمام پرانی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، ان میں جو احکام تھے ان کی تائید بھی کرتا ہے، اور جو اب موجودہ دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہترین امت ہونے کا اور قرآن مجید جو کہ ہماری بہترین کتاب ہے، اللہ رب العزت کا ان انعامات پر، ان نوازشات پر اللہ رب العزت کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں، اور ہمارے جو ذمے کام ہے جس کی وجہ سے ہم بہترین امت ہیں اور ہمیں جو یہ بہترین کتاب دی گئی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ مفہوم ہے جو اس پہ عمل کر لے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ میری سنت ہے اور دوسرا یہ کلام شریف ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہے بہترین امت ہونے کا فرض ادا کریں اور اپنے آپ کے لیے قرآن مجید سے زیادہ رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔